بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتاب ہدایہ جلد حاشیہ۔ دیکھیے یہاں پر اس چاپ میں نا مکتبہ بشرا میں صاف صاف دیا ہے اور لکھائی وکائی سب کچھ صاف ہے نا، اوپر سے ٹائٹل وغیرہ بھی سب صحیح ہے۔ کتاب النکاح مصنف رحمہ اللہ نے قائم کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم پر دیکھ لکھے رکن النکاح وصیغہ والفاظہ۔ نکاح کا رکن بھی آپ کو بتائیں گے، یہ دیکھیں اس کے صیغے اور الفاظ وغیرہ سب یہاں سے آپ کو بتائیں گے۔ نکاح کا کیا معنی ہے اپنا، اب اس کو دیکھنا چاہیے ذرا۔ نکاح کا معنی کیا ہے؟ نکاح کو کیوں مؤخر کیا کہ یہ بسیط کی طرح ہے، بسیط من المرکب کہ ایک طور سے کیا ہے، من وجہ عبادت، دیکھ سرخ لکھا ہے کے ساتھ، من وجہ معاملہ۔ دیکھیں عبادت والا معنی اس میں کیوں موجود ہے کہ فإنه افضل من التخلی عنہ لمحض العبادت، نکاح کرنا بہتر ہے ہمارے مذہب میں، تخلی اچھی نہیں ہے۔ تخلی کا معنی ہے بیوی سے دور رہنا، شادی نہیں کرنا۔ فی من حفظ النفس یعنی الوقوع فی الزنا، کیونکہ نکاح میں فائدہ یہ ہے کہ آدمی سے زنا وغیرہ نہیں ہوگا۔ دیکھیے یہاں پر میں عبارت پڑھ رہا ہوں۔ وما معنی المعاملة فیہ، تو معلوم ہے کہ معاملہ کیوں ہے، کیوں معاملہ ہے۔ فیہ عوض عن البزع، دیکھیں والاجاب والقبول والشہادہ ودخول تحت القضاء، قضاء کی بھی اس میں ضرورت پڑتی، بعض اوقات قاضی کی، تو دیکھیں اس وجہ سے کیا ہے، معاملہ بھی ہے۔ پہلے ہم آپ کو حاشیہ سمجھائیں گے۔ دیکھیں یہاں پر نکاح کا معنی آپ کو بتا رہے ہیں۔ النکاح فی اصل لغت الضم، ملنے ملانے کو کہتے ہیں۔ نکاح میں بھی، نکاح کے بعد بھی اور خاوند ملتے ہیں آپس میں۔ پھر وتی کے معنی کو بھی لگ گیا کہ وتی کو بھی بولتے، کیونکہ نکاح کے بعد وتی ہوتی ہے، لحل الاستمتاع اس میں ہوتا ہے۔ اوپر آپ نے دیکھا ہوگا نا کہ کیا کہہ رہے کہ النکاح ینعقد بالایجاب والقبول بلفظین، دو لفظوں سے نکاح ہوتا ہے نا، چاہے بیوی بول دے کہ میں نکاح کرنا چاہتی ہوں آپ سے، مرد بولے بس مجھے قبول ہے، یا مرد بولے میں آپ سے کرنا چاہتا ہوں، وہ بول دے بس مجھے قبول ہے۔ پہلا لفظ جو بولے گا نا اس کو ایجاب بولتے، چاہے بیوی لڑکی بولے یا لڑکا۔ دوسرا لفظ جو بولے گا اس کو قبول کہتے ہیں۔ معنی کسی نے پیشکش کر دی، پیشکش کو ایجاب بولتے، قبول کرنے کو قبول کہتے، قبول کرنا۔ دو لفظ ہے نا، بس معنی نہیں کہ صرف ایک لفظ بول دو، معنی جملہ بولو، خدا کر لے 50 جملے بول دو، ہو گیا۔ یعبر بہما عن الماضی، ماضی کے لفظ کے ساتھ بولے، جملے مستقبل کے استعمال نہ کرے۔ یہ نہیں بولے گا کہ I will marry you، میں آپ سے نکاح کروں گا، بس ہو گیا، I married you، بس ہو گیا، بس اس طرح بول دے۔ نکحتک یا انکحتک ابنتی، بس اس طرح کی مرضی سے بول دے۔ ضروری نہیں ہے اگر ان کو معلوم ہو رہا ہے نا کہ یہ بالکل ہی نکاح اب کر گئے، بس ہو گیا، پھر ادھر ماحول سے بھی انداز ہوتے بس مزی وغیرہ کے لیے نصیغت وان کانت للاخبار وضعا، کہ یہ اگرچہ صیغے خبر دینے کے لیے ہے نا، مزی والا تو خبر کے لیے ہوتا ہے نا، پچھلا وقت ہوتا ہے، لیکن فقط جعلت للانشاء شرعا، ہے تو مزی کا صیغہ لیکن انشاء کے لیے استعمال ہوگا۔ انشاء معنی ہے مستقبل کا کام، الامر للانشاء والنہی للانشاء، لا تفعل منا آئندہ نہیں کرو، افعل ابھی کر لو، ابھی تک تو کیا نہیں ہے نا۔ لیکن اس میں کیا ہوگا، اگر یہ صیغے ماضی کے بولے جائیں گے، مراد کیا لیا جائے گا، مستقبل والا منا لیا جائے گا، اور اس لیے کر دیتا کہ یقین ہو، دفعا للحاجت، کیونکہ جو نکاح کی حاجت ضرورت ہے وہ اس سے پوری نہیں ہوتی مستقبل وغیرہ سے۔ تو یہاں تک بات ہے۔ دیکھئے یا ناقدو کا لفظ نیچے حاشیے میں ہے نا، اب یہاں پر جاتے ہیں۔ یا ناقدو دیکھئے سرخ لکھا ہے، المراد من المعنى اللغوی، بہم بستن، معنی ہو جانا، یا تحقق یا تحصل کے معنی، بالیجاب، ایجاب کسی کہتے
اللفظ الصادر من احد المتعاقدین اولا، جس نے پہلے جو جملہ بولا اس کو کیا بولتے ہیں؟ ایجاب بولتے ہیں. دیکھیے آپ پر ہے ایجاب کی ایجابی سے بولتے اوجب یوجب ایجاب، میں نے کسی پر کسی چیز کا واجب کرنا، مخاطب پر اس کا جواب واجب ہے کہ بولو نکاح کرو گی یا نہیں. دوسرا پھر کیا کرے؟ قبول تو اسی میں نے بلفظین، جیسے نکاحت کا، زوجت کا، قابلت، فعلت، رضویت، بہت سارے الفاظ بلفظین. ایجاب قبول ہے نا. نصیحت حاصل کرنے اخراج لفظ يدل على حدوث امر فی الحال، یا پر تم ایسا جملہ بولنا چاہیے جو فی الحال اس کا نکاح بنائے نا، مزید تو کیا اخبار کے لیے ہے تو بول دے خیر مشکل نہیں ہے. فاضطررنا الى ان نعتبر ما اعتبره الشارع وصيغه الماضي، ماضی کا صيغہ متبر صحیح ہے نا، اور مضارع تو حال استقبال دونوں پر دلالت کرتا ہے نا، اسی لیے. دفعا للحاجہ کا کیا مطلب ہے کہ لکھے دفعا الحاجۃ ماسۃ الی الانشاء هذا التصرف، کی تصرف ہونا چاہے لما يتعلق من مصالح الدارین، دین دنیا کے فائدے سے متعلق ہے. صحیح ہے. تو دیکھیے تک تو بات ہو گئی، اب اوپر پھر جاتے ہیں یہاں پر. یہاں تو حقوق آگے دیکھئے کہ وَيَنْعَقِدُ بِاللَّفْظَيْنِ يُعَبَّرُ بِأَحَدِهِمَا عَنِ الْمَاضِي وَبِالْآخَرِ عَنِ الْمُسْتَقْبَلِ، تو کہ مثل يقول زوجنی، کرا دو اپنی بیٹی کا نکاح، فیقول زوجتک، ہو گیا بس چلو. لأن هذا توکیل بالنکاح، من نکاح میں گوش کو وکیل بنا رہے ہیں نا، کہ جب کسی کو آپ بول رہے زوجنی، یہ تو تفعیل کا صیغہ ہے. والواحد يتولى طرفي النکاح على ما نبين ان شاء اللہ تعالی. نکاح میں ایک آدمی دونوں طرف لے سکتا ہے. طرف نکاح کا کیا معنی ہے؟ کہ دونوں جگہ وکیل بن سکتا ہے. صحیح ہے. پردے کے 7 نمبر حاشیے کو یتولی طرف النکاح بخلاف البیع، بیع میں آدمی مطالب مطالب نہیں بن سکتا، مفعول اور اسم فاعل نہیں بن سکتا، اور نکاح میں اسم فاعل اسم مفعول دونوں بن سکتا ہے. بیع میں حقوق جو ہے وہ وکیل کی طرف لوٹتے ہیں نا، الی الوکیل. اگر وہ کیا کرے گا تو مطالب و مطالب بن جائے گا. اپنے آپ سے مطالبہ کرنا تو صحیح نہیں ہے کہ خود کے لیے آپ بول دیتے روپے جیب سے نکال جا میری بیٹھ، تھوڑی نکل جائے گا. خود سے بات کر رہے تو احمق سمجھا جائے گا. اور نکاح میں کیا کر سکتے، ایسا نہیں ہوتے، نہیں حقوق اس کی طرف راجع نہیں ہوں گے. مثلا میں چلا گیا، میں نے نکاح کر دیا کس کا؟ محمد شاہ کا زینب کے ساتھ. ہی صحیح ہے، درست ہے، کیونکہ اس لڑکی کا نکاح میں اس کے لیے کرا رہا ہوں، حقوق اس کی طرف جائیں گے. میں تو صرف تعبیر کر رہا ہوں، اس کے لیے کام چلا رہا ہوں، منہ سے بول نہیں سکتا. صحیح، اس طرح سے اس کے لیے بھی کروایا دونوں طرف سے. اب آگے مزید دیکھیں، آگے کیا کہہ رہا ہے کہ وَيَنْعَقِدُ بِلَفْظِ النِّكَاحِ وَالتَّزْوِيجِ وَالْهِبَةِ وَالتَّمْلِيكِ وَالصَّدَقَةِ، ان سب لفظ سے ہوتا ہے. لیکن یہ الفاظ نہ بول، جس کی ضرورت نہیں ہے نا، مذاق لگ جائے گا. کسی بولے یار یہ لڑکی صدقے میں لو، باپ نے بول دیا کسی کو یار یہ لڑکی جو میں نے آپ کو ہبہ کر دیا، یہ لڑکی جو نا میری طرف سے بس تمہاری ہو گئی. اتنی تکلیف ہم نے کر دی، لڑکی بڑی کر دی، 20-30 سال محنت کی بس مفت میں لے جا رہا ہے. یہ تو آزاد انسان ہبے کر رہے. آزاد انسان کے ہبے تھوڑی ہوتے تحفے مخفے. مطلب یہاں پر کیا ہے یار، تزویج، ہبہ، تملیک، صدقہ سب کا معنی ہے کہ نکاح کرا دیا، کیونکہ نکاح میں آپ اس کو دیتے ہیں گویا کہ ہبہ ہے اللہ کی طرف سے، اس کے لیے ملکیت بضعہ حاصل ہوا نا، اس لیے تملیک لفظ صدقہ. وقال الشافعی رحمہ اللہ لا ينقض الا بلفظ النکاح والتزویج. امام شافعی سے کی بات بس ٹھیک ہے نا کہ لفظ نکاح اور تزویج ہی بولنا چاہیے، دوسرے لفظ سے آپ معنی لیں گے ادھر ادھر کے، لیکن مزہ نہیں آتا اس سے. لن تملیک لیس حقیقتا فیہ ولا مجازا، تملیک لفظ تو بالکل نہیں بولنا چاہیے، کیونکہ یہ تو نہ حقیقی معنی ہے نکاح کا اور نہ مجازی معنی ہے. اب نیچے دیکھیں ذرا، لن تملیک دیکھیا پر ہے نہ لن تملیک لفظ ما يدل علی التملیک، اس میں تو ملکیت کا معنی نہیں ہے نا، اس لیے. اب نیچے ذرا دیکھیں اوپر حاشیے میں آپ کو دیے ہوا تھا نا، یہ دیکھیں لکیر کی نیچے لے کے آ رہا ہوں. کتاب النکاح مشتمل علی 4 مباحث، اس میں 4 بحث ہے. رکن النکاح،
صیغۃ النکاح، رکن نکاح تو بیان ہو گیا نا کہ گواہی ضروری ہے، حجاب وغیرہ. صیغے بھی بول دی کہ ان سے اس کے الفاظ یہ ہیں، اس کی شروط یہ ہیں کہ مسلمان وغیرہ ہو گواہ، آگے خدا آئے گا سب کچھ. دوبارہ جو ہے اس نے کیا کر دی، تفصیل کر دی ہے اس حاشیے میں. اب دوسرے صفحے میں چلے جاتے ہیں، دیکھیں دوسرا صفحہ 518. لأن تزویج للتلفیق، امام شفیع صاحب نے کیا کہا تھا کہ تملیک کا الفاظ سے نہیں ہوتا نکاح. تزویج کا لفظ کس لیے سے زوج مانا جوڑا بننا، تلفیق کے لیے ہے نا. تلفیق بھی کس کو کہتے ہیں؟ ملانے کو کہتے ہیں. والنکاح للضم ولا ضم ولا ازدواج بین المالک والمملوک اصلا، کہ مالک مملوک میں نہ تو ضم ہوتا ہے اگر کوئی کسی کا مالک ہو اور دوسرا اس کا مملوک ہے، تو کیا اس لیے کہ ساتھ میں ٹچ ہو جائے یا زوجین کی طرح یا ان میں کیا ہو جائے، رشتہ ہو جائے، کوئی نہیں ہے نا. صرف یہی صحیح ہے بس، تملیک مملک وغیرہ کے الفاظ نہیں. ہم شافعی حضرات کے لیے کہتے ہیں کہ دیکھیں حضرات ولنا ان تملیک السبب لملک المتع، یا پر جو تملیک ہے نا اس سے وہ تملیک مراد نہیں ہے جو آپ جانور وغیرہ خریدتے ہیں کوئی چیز مراد، یا پر تملیک سے نکاح میں وہ ملکیت ہے نا جو حاصل ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں ملک متع. ملک متع کا کیا معنی ہے؟ یعنی آپ کو یہ ملکیت حاصل ہوگی، آپ اس کے مالک ہوگے، کس خاتون سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں اور وہ خاتون خاوند سے اٹھا سکتی ہیں. فی محل محل ہے بواسطہ ملک الرقبہ، ملک رقبہ کے واسطے سے. ملک رقبہ کا یہ معنی نہیں کہ یہ غلام کی طرف اس کی کیا ہو گئی، کنیز ہو گئی. وہ ہوا ثابت بالنکاح، نکاح سے ثابت ہوتا ہے. والسببیت طریق المجازیہ، پر سبب کا راستہ ہم اختیار کرتے. سبب بھی کیا ہے؟ ایک مجازی چیز ہے نا، ایک مجاز والا راستہ اختیار کرنا ہے، حقیقی نہیں ہے. آگے دیکھیں وانا عقد بلفظ البیع، ہمارے نزدیک بیع کے لفظ بھی ہوتے لے وجود طریق المجاز پر بھی مجازی معنی مراد ہے. ولا نقد بلفظ الاجارہ فی الصحیح، لیکن اجارے کی میں صحیح نہیں. اگر آپ کسی کو میں نے آپ کو لڑکی کرائے پر دی دی، بس کرائے پر دی دی تو یہ معنی تو ظاہر میں بہت برا لگتا ہے یار، لیکن مراد تو کرایہ نہیں ہے نا کہ وہ تھوڑی کرایہ دے رہے. وہ جو مہر ہے وہ تو مہر ہوا، باقی جاہز کرایہ کہاں ہے؟ تو مراد کیا ہوا اس سے نکاح ولی نہ سے بسبب ملک المتع، کہ ملک متع کا سبب نہیں ہے اجارہ. ولا بلفظ الاباحہ، اباحت کا لفظ بھی صحیح نہیں ہے. کیا بولتے ابحت لك ابنتی، میری بیٹی آپ کے لیے حلال ہے جو کچھ کے ساتھ. والاحلال یا احللت لك، والاعارہ اعرتك ابنتی، میں نے بیٹی دے دی بس سے لو فائدے. لما قلنا نہیں ہوتا اس سے. ولی بلفظ الوصیہ، وصیت بھی نہیں ہوتا. لأن توجب ملک مضاف بعد الموت، وصیت تو موت کے بعد والی چیز کے لیے ہوتی ہے نا، یہ تو ابھی مرا نہیں ہے جو باپ وغیرہ کوئی بھی ہے. یہاں تک تو ہم نے عبارت پڑھی، نیچے حشو میں توڑا جاتے ہیں. بین سطور جو سے بھی واضح ہے. آدھے کی تھوڑا سی تملیک وغیرہ. تلفیق کا لفظ کس کے لیے ہے؟ دیکھیے حشا میں آپ کے لیے لگا رہا ہوں. تلفیق، تلفیق معنی ہے کہ لفقت بین الثوبین، دو کپڑے ملانا، ملازمہ کرنا یا تار وغیرہ سے داغی سے لگانا. صحیح ہے نا، اس سے نکاح بھی ہے. تو نکاح والے معنی میں جو ہے تملیک والا معنی نہیں ہے، کیونکہ مالک مملوک میں تباین ہوتا ہے نا، نکاح میں تباین تھوڑی ہوتا ہے، دونوں ایک دوسرے کے موافق ہوتے ہیں. محل کیوں کہا؟ محل سے خاتون ہی مراد ہے نا، جانور دینا وغیرہ سے استمتاع مراد نہیں ہے یہاں پر کسی اور چیز سے. وہ ثابت بالنکاح، یعنی ضم مصلحہ تملیک منفعہ جو ہے نا، یہ کس سے حاصل ہوتا ہے؟ ملک رقبہ کے تابع ہو کر. وہ صحیح پر بولا تھا متن میں نا کہ اس سے ابو بکر احمد رحمۃ اللہ علیہ کے قول سے احتراز ہے. وہ بولتے ہیں کہ لفظ بیع سے نکاح منعقد نہیں ہوگا، کیونکہ اس سے صرف مال خرید و فروخت کی چیزیں ہوتی ہیں. بلفظ الاجارہ، اجارہ جیسے اجرت ابنتی من کا، بس عربی ہے، اگر عربی آتی بس بناتے جاؤ، ضروری نہیں کہ نیچے حاشیے والی عربی بس کیا ہے وہی ہے، یہی ضروری ہو، کوئی بھی عربی آپ بنا سکتے ہیں. اوپر دیکھیں بولا تھا کہ ولان کے بلفظ الاجارہ فی الصحیح ہے،
اجارے وغیرہ ان الفاظ سے بھی نہیں ہوتا نا. فی الصحیح یا بولا اس صحیح سے کیا ہے اوپر ایک صحیح بولا وہ ابو بکر سے کی قول سے اختراع سے دوسرا جی فی صحیح بول رہے اس میں کسی اختراع کر رہے امام کرخی رحم اللہ کی قول سے وہ بول دی کہ پینین کا بہا اس سے نکاح منعقدو تیلین تملیک منفعہ کہ اجارے میں بھی تملیک منفعہ ہوتا ہے نا کہ کوئی چیز آپ کرائے پر لے تو اس سے پیدا اٹھایا جاتا ہے تو بیوی سے بھی پیدا اٹھایا جاتا ہے. چل یہاں تک بات ہو گیا کہ دیکھے قال ولا ينعقد نکاح المسلمین یا مسلمین الا بحضور شاهدين حرين عاقلين بالغين مسلمين رجلين او رجل و امراتين او رجل و امراتين. دیکھے نکاح مسلمانوں کا اچھا مسلمین ہے تو بھی اور شوہر بھی مراد ہے نا اور بھی لوگ مراد دو گواہ ضروری ہے وہ بھی حرین ہو غلام نہ عاقلین ہو کم عقل بال نہ ہو بالغین ہو بالغ مسلمین ہو کافر نہ ہو دونوں مرد ہونے چاہیے ایک مرد اور دو عورتیں مرد بالکل ضروری ہیں. عادل اور غیر عادل کی تو چلو خیر کوئی شرط نہیں ہے فاسق سے بھی ہوتا ہے عام فاسق سے خاص فاسق نہیں. قال آگے مصنف سے کہتے صاحب دیل امن شہادت شرط پہ نکاح شہادت تو اسی بھی شرط احناف کی نزدیک جیسے کہ حدیث کے لا نکاح الا بشہود. امام مالک صاحب بولتے ہیں کہ نہیں شہادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے بس صرف اعلان بھی کافی ہے. اعلان کا مطلب یہ ہے کہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ان دونوں کی شادی ہو گئی لوگوں کو معلوم ہو جائے بس. آگے کہہ رہے کہ ولا بد من اعتبار الحریہ آزاد ہونا چاہیے کیونکہ العبد لا شہادت له کیونکہ خود کو ولایت دسترس حاصل نہیں نا خود بھی کسی اور کے تحت وہ چل رہے. عقل اور بلوغ تو اسے بھی ضرور کیونکہ عقل بالغ نہ ہونا تو پاگل اور لڑکے نگاہ نہیں کرا سکتے وہ خود چھوٹے بچے ہیں اور پاگل کے تو لوگ بات کیا سنیں گے یار آگے کہ اس کو گواہ بنائیں گے. اب آگے دیکھیے یہاں پر الفاظ کو کہ مسلمین عاقلین بالغین کی بھی بات کر دینا. دیکھیں عاقلین بالغین کا امام مالک سے کی بات ہے کہ سے بیان اگر حاضرون لڑکے وڑکے ان کی موجودگی میں بھی نکاح ہوتا ہے موجودین فی القذف. آگے اللہ بشہود حدیث سے شہود کی جمع ہے اور پھر وہ شاہد کی جمع ہے جیسے صحب یا شاد یا صحب صاحب کی جمع ہے پھر اس کی جمع اصحاب ہے وغیرہ صحوب جمع الجمع. آگے کیا ہے نیچے حاشیے میں دیکھیے وسیع سب باتیں ہو گئی.